ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ جہنم کو دیکھا، اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے پیاروں، جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے، بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں۔ بھئی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا، کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن آج تاجپور والوں برا نہیں ماننا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا، جس میں ہماری اس ماں لیے بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں۔ ہمارے موبائل پر، یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا، ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا۔ اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے، برابر غور سے سننا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا، صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہیں آمین نہیں بولے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا۔ صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے، ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاجپور والوں وہ یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے۔
اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ، جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا بنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا، اللہ کو بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے، جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی، اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کاری بولتے، گاڑی بولتے نا،
किसी के पास 2 पहिया, किसी के पास 3 पहिया, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी होती है ना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक बहुत शानदार तखत दिया था। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस पर बैठते थे तो फरिश्ते आते थे, 2 फरिश्ते आते थे और आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते थे मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। पूरा मजमा बोले मैं कहाँ पर हूँ? मशरिक में। जाना कहाँ पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूँ कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूँ कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। वो 2 फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो जाते थे। बोलो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर होती थी वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूँ। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो 2 फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहाँ ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था। अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तखत के ऊपर बैठे और फिर तखत आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहाँ गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपना तखत लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तखत लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तखत एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब। तो चलो अब मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। हमने जहन्नम को सुना, भाई बोलो सुना। आग बुझाना है, अरे हाँ या नहीं? कौन कौन तैयार है जहन्नम की आग बुझाने के लिए? तो 3 काम करने हैं, करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। आप बर्दाश्त करोगे? कितने काम करना है हमको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। पूरा मजमा साथ में बोले हमें कितने काम करना है? जिसमें सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र। कौन कौन करेगा मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र? सब करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आंखें बंद। हम सब एक साथ में, यहाँ भी जितने हैं सब आंखें बंद, गर्दन झुका दे। हाँ बुलंद आवाज से जिक्र करना, बुलंद आवाज से। हमारी माँ बहनें हैं मौलाना सोहराब साहब, वो दिल दिल में जिक्र करे, उनकी आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा नहीं है। सब साथ में जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. पूरा मजमा इल्लल्लाह पर जोर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وهاب لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی انشاءاللہ. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟
اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو، سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ. پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آجا، اللہ کہیں گے میری بندی آجا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا. اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. جہنم کا دھواں بھی حرام. بولو سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا. بولو سبحان اللہ. اور چوتھی بات اس پر سبحان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا. آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی. ہاں بولو نا. ارے بولو نا پیاس لگے گی. ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھوٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا. تو میرے پیارو 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیارو بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے. بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ.
یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی سے جوڑنا. ہمارے آقا بولو محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, بولو سبحان اللہ, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا, بولو سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی تھی, اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا, کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا. یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے, ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے. اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا, میں تو شہید نہیں ہوا, اللہ میں شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا, لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا, میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. تو میرے پیارو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام, پھر ایک مرتبہ بولو, پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا, بولو لا الہ. دوسرا کام درود پڑھنا. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں, بولو 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 پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا.